السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 13ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب نمبر 4، یثرب کی بستی، میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کا معاہدہ عمرانی۔ یثرب کی بستی تنظیم معاشرت ایک مسلسل عمل ہے۔ تنظیم معاشرت کا اصلی نام معاہدہ عمرانی ہے۔ معاہدہ عمرانی خیالوں سے، اعلانوں سے، زبانی وعدوں سے تحریری صورت اختیار کر چکا ہے، اور دور جدید میں کوئی مملکت ایسی نہیں کہ انہوں نے تنظیم معاشرت کو ممکن ہو جاری رکھنے کے لیے عوامی معاہدہ نہ کر رکھا ہو، جسے آئین و دستور بھی کہتے ہیں۔ وہ قوم معزز اور ترقی یافتہ شمار ہوتی ہے جس نے معاہدہ عمرانی کی روح کے عین مطابق آئین و دستور پر عمل کیا ہو۔ اس عوامی معاہدے کی روح یہ ہے کہ عوام اور انہی عوام سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق منتخب ہونے والا حکمراں اور نمائندگان کا گروہ اس معاہدے کی اس طرح پاسداری کریں جیسے وہ کسی بھی دوسری پاکیزہ و مقدس شے کی کر سکتا ہے۔ عنوان بالا کے تناظر میں ہم اس کا جائزہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی نسبت سے خصوصاً میثاق مدینہ کے تحت لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ میثاق مدینہ نے جدید معاہدہ عمرانی کے تصورات میں کتنا اثر کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بحث انہی دو نکات کے تحت رہے گی۔ تنظیم معاشرت کا سوال صدیوں پرانا سوال ہے، اس کا جواب کئی موقعوں پر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت اور مکی رد عمل کے سبب یثرب کی بستی میں ہجرت کی تو اس بابت ایک تاریخی قدم اٹھایا اور نئی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ یثرب کی بستی میں یہود قبائل کے علاوہ قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے قبائل بستے تھے۔ ایک تنظیم معاشرت وقت کے ساتھ مستحکم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جاری تنظیم معاشرت میں دو وجوہات کی بنا پر تجدیدی معاہدے کی ضرورت پیش آئی۔ الف، مکہ سے یثرب میں جا کر بسنے والوں نے تنظیم معاشرت کو متاثر کیا کیونکہ وہ ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے پر نکالے گئے، گویا یہ مشنری لوگ تھے۔ بے، یثرب کی بستی سے خصوصاً اوس و خزرج کے لوگ نیا مذہب کا قبول کر چکے تھے، گویا کہ موافقت کا ایک طریقہ گیا مگر پوری معاشرت میں نئے عوامل کا ظہور اہمیت کا حامل تھا۔ یثرب کی بستی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ تھا اور اس کے اثرات آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے۔ تنظیم معاشرت ایک عمل ہے، اس کا ایک رد عمل ہے۔ رد عمل کی طاقت اگر عمل کی قوت سے کم رہے تو عمل کی فتح ہوتی ہے اور رد عمل کی شکست ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو منشاء خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ عمل و رد عمل، جنگ و امن اور جمال و جلال کی کہانی بھی ہے۔ ایک تنظیم معاشرت قائم ہوتی ہے، معاہدہ عمرانی پر عوام اور ان کے حاکم عہد کرتے ہیں۔ یہ وہ بندوبست ہے جو عملی طور پر انسان باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے کرتا ہے۔ یہی دراصل عمل و رد عمل، جنگ و امن، یقین و بے یقینی اور جمال و جلال کی کہانی کا میدان ہے۔ یہ تصوری و خیالی، ایمان و یقین کی کہانی نہیں ہے، یہ عملی کہانی ہے اور انسان ہی اس کا ایندھن ہے۔ تنظیم معاشرت کی ایک ایک اینٹ کے لیے انسانوں کی کئی نسلیں ایندھن بنی ہیں۔ یثرب کی بستی نے بستے بستے کئی سال لیے۔ تنظیم معاشرت کا عمل جاری رہا یہاں تک کہ نبی آخر زمان مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اس بستی میں داخل ہوئے اور اس وقت کی موجودہ معلومات کو مورخوں نے ترتیب دیا۔ اس کے مطابق یہود کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، جبکہ 2 غیر یہود قبائل اوس و خزرج آباد تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ آباد تھے۔ یہود قبائل دوسرے قبائل کی نسبت ہر میدان میں آگے اور نمایاں تھے۔ یہود اپنے مذہبی فکر پر کاربند ہونے کی بنا پر باقی قبائل پر علمی نقطہ نظر سے بھی حاوی تھے۔ اس کے باوجود روایتی جنگ و جدل قبائل کا خاصہ تھا، اور اوس و خزرج کے درمیان جنگ کا نتیجہ ہی تھا کہ اوس کے لوگ مکہ میں قریش سے مدد لینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ قبل ازیں حج کے موقع پر خزرج کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو چکی تھی، کیونکہ حج کے موقع پر تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے۔ تبلیغ کا یہ عمل بالآخر بیعت عقبہ اولیٰ 10 نبوی اور بیعت عقبہ ثانی 11 نبوی کا باعث بنا تھا۔ یثرب کی بستی اور اس کی تنظیم معاشرت میں تمام روایتی عناصر شامل تھے جو عمومی طور پر تب بھی تھے اور اب قدرے ترقی یافتہ شکل میں موجود ہیں۔ مذہبی عقیدہ و ایمان
قبائلی تنظیم اور آپس میں جنگ و جدل کے ساتھ بستیاں کبھی بکھر جاتی، کبھی شہر بن جاتے۔ زراعت یا کھیتی باڑی، کیونکہ یہ علاقہ سرسبز تھا، تجارت کی بنیادیں پڑیں۔ مرکزی طور پر اجتماعی نظم یا کسی تنظیم کا وجود نہ تھا، البتہ ہر قبیلے کا روایتی نظام تھا۔ یہ وہ منظر تھا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تاریخی اور کائناتی ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یثرب کی بستی کا نام تبدیل ہو کر مدینہ پڑ گیا، جو پھر مدینہ میں 5 زرخیز وادیاں مدنیب، محظور، زنوانہ، بطحان اور کنات اور اس کے ساتھ ساتھ بستیاں تھیں۔ یہ مدینہ الرسول کہلائے اور یہی سرزمین عقیدتوں کا مرکز قرار پا گئی۔ مکہ کی طرح مدینہ بھی حرم یعنی جائے امن قرار پایا۔ تنظیم معاشرت یا معاہدہ عمرانی کی صورتحال جو مدینہ کی تھی، یثرب کے تحت منظر کشی کی ہے۔ سماجی عناصر کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حرم یعنی پیغام محمد ابتدائی تنظیم معاشرت کا سب سے اہم عنصر اور پیغام تھا۔ حرم مکہ کی طرز پر مدینہ میں مخصوص علاقے کو حرم قرار دینے کا مطلب تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عزت کی ضمانت تھا۔ جوف کا علاقہ حرم قرار دیا گیا اور اس حدود میں آنے والی تمام بستیوں کو امن حاصل ہو گیا اور آپس میں کشت و خون کا خاتمہ ہو گیا۔ تنظیم معاشرت کی حدود کا تعین بھی ہو گیا، امن و آہستی کا پیغام بھی دے دیا گیا، نئی ریاست کی علاقائی حدود کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ میثاق نبوی سے قبل یہ ایک زبردست پیش رفت تھی۔ فوری اثرات کا موجب اسی اعلان حرم اور حدود جو حرم کو قرار دیا جا سکتا ہے، جس نے زبردست توجہ حاصل کی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پیغام کے اثرات تمام لوگوں تک پہنچ گئے۔ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاہدہ عمرانی، ضرورت و اہمیت۔ میثاق عربی میں معاہدہ کو کہتے ہیں، اردو میں اسے معاہدہ عمرانی کا نام دیا گیا اور انگریزی میں سوشل کانٹریکٹ کا نام دیا گیا۔ اسے سماجی معاہدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عمومی طور پر عوام کی رضامندی سے حکمران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں خاندان اور قبائل کا یہی طریقہ تھا، البتہ تحریر سہولت سے قبل یہ زبانی معاہدہ ہوتا تھا، بلکہ اس کی ابتدا کو تصوری و قیاسی نظم میں بیان کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ انسان بہت ابتدائی حالت سے سفر کر کے پہلے زبانی اور پھر تحریری معاہدوں تک پہنچا ہے۔ تحریر سہولت کسی حد تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انسان کو حاصل ہو چکی تھی۔ شاید یہی وہ انسانی صلاحیت تھی جس کا مدت مدید سے انسان کو انتظار تھا۔ انسان نے پہلے بھی انسانیت کے تجربات کو ضائع نہیں کیا تھا، مگر تحریری استعداد انسانیت کے تجربات کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھانے کا بہتر اہتمام تھا۔ عمرانی سماجی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی تنظیم ایک ریاستی روپ میں تحریری طور پر پہلے دفعہ ظہور پذیر ہوئی تو وہ مدینہ کے بسنے والے تمام لوگوں کو ایک معاہدہ پر لانا ہے۔ یہ عظیم الشان کارنامہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس معاہدے کی اولین اور ابتدائی نمونہ ناقابل بیان حد تک عوامی ہے، مگر اس کے نتائج و اثرات جس طرح آج نمایاں ہیں ناقابل یقین حد تک ہیں۔ ہر ملک کا ایک دستور ہے اور وہ اس قوم کا قانون ہے۔ یہی روح میثاق نبوی کی ہے، یہی جدید معاہدہ عمرانی کا لب لباب ہے۔ میثاق نبوی کی روح کے مطابق یہ جدوجہد جاری ہے، یہ انسانیت کا نصف العین بن چکا ہے کہ حکمرانی اب معاہدہ عمرانی کے مطابق ہوگی، قانون اور ضابطے جو طے کیے گئے ہیں ان کے مطابق ہوگی۔ خلا ورزی پر قومیں سراپا احتجاج بن جاتی ہیں۔ طاقت کی حکمرانی کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچ ہوئی ہے۔ یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین تھا کہ انسان جبر کے تحت نہیں بلکہ آزادانہ طور پر زندگی میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ اس معاہدہ کو میثاق مدینہ کے نام سے مسلم ادب میں شہرت حاصل ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اب مسلمان ہی اس پر عمل پیرا ہونے سے قاصر ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جبر یہ انداز مذہب اسلام کے نام پر ہی ہے جو اس جبر کو توڑنے دائی تھا۔ دوسری وجہ فریضہ نبوت، تکمیل نبوت و کار نبوت تھا۔ انبیاء کا نظام محض انسانوں کی رہنمائی اور تنظیم، معاشرت اور رہن و سہن کو سنوارنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام نبوت کی آخری اور تکمیلی مگر مستند کڑی کے طور پر بھیجے گئے۔ یقیناً ہر نبی علیہ السلام نے فریضہ نبوت احسن طریقے سے نبھایا، مگر ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داریوں کے اہل ٹھہرے۔ انسان پہلے کی نسبت بہت سمجھدار ہو چکا تھا، وہ محض تصوری عقیدہ پر رک جانے کے لیے تیار نہ تھا، اس کا شعور بیدار ہو چکا تھا، وہ اب دلیل و
وجوہات مانگتا تھا، چنانچہ فریضہ نبوت کی شرائط بھی زیادہ سخت تھیں۔ اب محض رہنمائی ناکافی تھی، انسان نمونہ اور دلیل مانگنے لگا تھا۔ فکری رہنمائی کو عملی رہنمائی کا فریضہ درپیش تھا۔ عملی سانچے میں ڈالنے کا میدان تنظیم میں معاشرت ہوتی ہے۔ انسان مل جل کر رہتا آیا تھا، صدیوں کے تجربات سے بہت کچھ حاصل کر چکا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان تجربات کو حکمت کا روپ دیا جائے، لائے عمل کا رنگ دیا جائے، نظم کو دستاویزی شکل دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم اور حدیث پاک کے ساتھ یہ دستاویز یعنی میثاق مدینہ بھی محفوظ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تیسری وجہ تکمیل نبوت تھی، گو قرآن مجید تمام انبیاء کی تکمیلی دستاویز کی حیثیت سے مقام رکھتا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیلی فریضہ نبوت کی ذمہ داری دی گئی، جو آئندہ کے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے کفایت کرتی ہے، مگر عملی طور پر اس کی بنیادیں اور عملی نمونہ جات ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کرنے تھے۔ ان میں سے ایک اہم بنیاد اور نمونہ میثاق مدینہ تھا، جو انسانیت کا دستور تھا، اور جدید انسان نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ چوتھی وجہ کار نبوت کا وہ شعور تھا جو قبل ازیں ایسا نہ تھا۔ پہلے آئندہ آنے والی نئی نبوت کی امید باقی ہوتی تھی۔ تمام انبیاء نے یا ان پر نازل ہونے والے صحیفہ جات سے اگلے نبی کی بشارت دی جاتی تھی۔ یہاں دو باتیں نمایاں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید یعنی آخری صحیفہ الہی کے طور پر اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا اعلان ہے۔ بے فریضہ نبوت اب انسان کو حاصل ہو گیا، انسان نبی کا جانشین ہو گیا۔ وہ فرائض جن کی ادائیگی نبی کے ذریعے ہوتی تھی، وہ فرائض اب خلیفہ خدا یعنی انسان بلا روک ٹوک اپنی عقل و بصیرت سے ادا کرے گا۔ زندگی کے ہجری موڑ پر یہ بڑے اور فیصلہ کن اعلانات ہیں جنہوں نے زندگی اور کائنات میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ میثاق مدینہ یا تحریری معاہدہ عمرانی فریضہ نبوت و کار نبوت کا اولین قدم تھا، جس کی باز گشت اثرات آج بھی زندہ و فعال ہیں۔ تحریری دستاویزات کے طور پر دنیا کے سارے حکماں نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ پانچویں وجہ و ضرورت وہ معاشرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی داخل ہوئے۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ دعویٰ نبوت انتشار کا موجب نہیں بلکہ مودت و اتحاد کا موجب ہوتا ہے۔ لوگوں کو جوف مدینہ کے پیغام کے ساتھ مدینہ کی پوری آبادی کو زندگی کا نیا پیغام دینا ضروری تھا۔ اس نئے پیغام میں میثاق مدینہ دراصل تنظیم معاشرت اور پھر اس سے آگے تنظیم ریاست کا پیغام تھا، جو ترقی کرتے کرتے آج 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کا انسان سماج کی ہر اس حرکت میں شریک ہونا چاہتا ہے جو انسانیت کے نفع کے لیے ہو اور وہ اسے آگے بڑھا سکے۔ آج کا انسان ریاستی امور میں بھرپور شرکت کو ممکن بنانا چاہتا ہے۔ وہ معاہدہ عمرانی یا میثاق عمرانی یا دستور و آئین پر حرف و معنی کے ساتھ عمل پر کمر بستہ ہے۔ وہ ایک معین مدت تک ریاستی حکمران کو اختیار دیتا ہے، اور ریاستی حکمران معاہدہ عمرانی کے مطابق عمل میں کوتاہی دکھائے تو انسان اس سے بدلنے پر قادر ہے۔ میثاق کے تمام انسانی حقوق محفوظ رہیں اور اسے آگے بڑھنے کے لیے آزادی میسر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو بلا تاخیر مل سکے۔ مع السلام۔